السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کرے کہ آپ بخیر و عافیت ہو۔ دوستو، آج حکیم الامت حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق محتمم دارالعلوم دیوبند و صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک انتہائی عبرت آموز تحریر نظر کے سامنے سے گزری۔ مجھے مناسب محسوس ہوا کہ اس تحریر کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے، مختصر سی تلخیص کے ساتھ۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب، سابق محتمم دارالعلوم دیوبند نے مجھے دارالعلوم دیوبند کے دارالمشورہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ میں جب دارالمشورہ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ والد ماجد کی حالت بالکل متغیر ہے، اور جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ مجھے بڑی محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، بلکہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ آبدیدہ بھی ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، یا کوئی کام میں نے بے اصولی کا کر دیا جس کی وجہ سے شاید والد محترم ناراض ہے۔ اس لیے میں نے دریافت کیا کہ حضرت، کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی یا کوئی کام بے اصولی کا مجھ سے ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کچھ خفا سے ہے؟ کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب میرا یہ آخری وقت ہے، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنا ایک واقعہ تمہیں سنا دوں۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب میرا حفظ قرآن مکمل ہوا تو والد ماجد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ نے مجھے بلایا، مجھ سے بغلگیر ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور میرے حفظ قرآن کی تکمیل کی خوشی میں والد ماجد نے دیوبند کے معزز افراد کو دعوت دی۔ تقریباً تمام ہی رشتہ داروں کو اس میں مدعو کیا گیا، ایک تقریب رکھی گئی، اور جب وہ تقریب ختم ہو گئی تو والد صاحب نے مجھے خلوت میں اور تنہائی میں بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ محمد احمد، اب تم حافظ قرآن بن چکے ہو، انشاءاللہ عالم دین بھی بن جاؤ گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں عزت بھی عطا کرے گا، شہرت بھی دے گا، نیک نامی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تمہیں ظاہری دولت بھی نصیب ہوگی، لیکن یہ ساری چیزیں تمہاری اپنی ذات کے لیے ہوگی۔ بس ایک بات یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں حافظ قرآن اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے تم مجھے کبھی فراموش مت کرنا۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد ماجد نے فرمایا کہ محمد طیب، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا ہے کہ روزانہ مغرب کی بعد، نماز مغرب کے بعد 2 پارے حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کی نیت سے پڑھتا ہوں اور والد صاحب کو ایصال ثواب کر دیا کرتا ہوں۔ محمد طیب، تم بھی حافظ و قاری بن چکے ہو، ماشاءاللہ عالم دین بھی بن چکے ہو، انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی جو ہے عزت سے نوازے گا، شہرت بھی ملے گی، نیک نامی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ظاہری دولت سے بھی تم جو ہے بہرور ہوگے، لیکن یہ ساری چیزیں تمہاری اپنی ذات کے لیے ہوگی۔ میں آج تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں جو حافظ و قاری اور عالم بنایا ہے، یہ اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، مجھے کبھی فراموش مت کرنا۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے جس دن مجھے یہ کہا،
اس کے دوسرے دن سے میرا یہ معمول ہے کہ میں روزانہ بعد نماز مغرب اوابین کے بعد والد صاحب کے ایصال ثواب کی نیت سے ایک پارہ پڑھ کر حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کو ایصال ثواب کر دیا کرتا ہوں۔ آج تک ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہو پایا ہے۔ ناظرین کرام، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سننے میں بڑا مختصر ہے، لیکن ہے بڑا عبرت انگیز، عبرت آموز۔ غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کے بچے ماشاء اللہ حفاظ بھی بن چکے ہیں، علماء کے درجے کو بھی حاصل کر چکے ہیں، لیکن کبھی کیا ہمیں ایسی توفیق نصیب ہوتی ہے؟ تو بزرگوں کی ان واقعات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے افراد جن کے بچے حافظ عالم بن چکے ہیں، یا جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کی خاطر کسی نہ کسی دینی ادارے میں داخل کروا رکھا ہے، انہیں چاہیے کہ کبھی تنہائی میں، خلوت میں اپنے ان بچوں کو اپنے پاس بلائیں اور ان سے کہیں کہ بیٹا تم اب حافظ بن چکے ہو، عالم بن چکے ہو، یا مستقبل میں جب تم حافظ عالم بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا، شہرت بھی تمہارا مقدر بنے گی، اور ظاہری دولت بھی انشاءاللہ اللہ تمہیں خوب وافر مقدار میں عطا کرے گا، لیکن یہ ساری چیزیں تمہاری اپنی ذات کے لیے ہوگی۔ ہم نے تمہیں جو عالم دین یا حافظ قرآن بنایا ہے وہ ہماری اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، ہمیں کبھی ہمارے موت کے بعد ہمیں فراموش مت کرو۔ اور اگر دوسرے پہلو سے بھی دیکھا جائے، ایک تو یہ چیز اس کا معمول ہونا چاہیے، ایسا کبھی بچوں سے اس طریقے سے بات ہو جائے۔ دوسرے پہلو سے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے بڑوں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں روزانہ کوئی ایک قرآن کریم کا حصہ مخصوص کر کے، ایک تعداد مخصوص کر کے، کہ ایک پارہ، دو پارہ، آدھا پارہ، کوئی تعداد مخصوص کر کے یومیہ کی بنیاد پر پابندی کے ساتھ بلا ناغہ قرآن شریف پڑھ کر اپنے بڑوں کو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔